الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ شرح ابیات باہو کی یہ چھٹی یا ششم نشست ہے۔ الف کا یہ آخری شعر ہے، آخری بیت ہے شعر، اور الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی وہاں سے شروع ہوا اور الف اللہ چنبے دی بوٹی پہ ختم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لاندا ہو۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی، الف اسم اللہ ذات، چنبے دی بوٹی اسم اللہ ذات سمجھ لیں یا بوٹی سمجھ لیں، کوئی بھی سمجھ لے، استعارہ ہے، تشبیہ ہے۔ میرے من میرے اندر وچ میں مرشد لاندہ لگاتا ہے یا لگائی ہے، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ جس گت یعنی حالت، جس گت اتے سونا راضی، میری جس حالت پہ، جس کیفیت پہ میرا سونا یعنی خوبصورت مرشد راضی ہوتا ہے، ہوندہ ہوتا ہے، وہ گت سکھاندہ ہو، وہی مجھے عادات سکھاتا ہے۔ گت عادات سکھاندہ سکھاتا ہے۔ ہر دم یاد رکھے ہر ویلے، مجھے وہ ہر دم یاد رکھتا ہے، ہر ویلے ہر لمحہ یاد رکھتا ہے۔ آپ اٹھاندہ بہاندہ ہو، بعض اوقات میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے خود ہی مجھے کھڑا کر دیتا ہے، خود ہی مجھے بٹھا دیتا ہے، خود ہی چلا دیتا ہے، خود ہی روک دیتا ہے۔ اٹھاندہ بہاندہ، اٹھاندہ اٹھاتا ہے، بہاندہ بٹھاتا ہے، ویلے ویلے۔ آخری ہے آپ سمجھ سمجھیندہ باہو، یہ ہے ہر بات خود سمجھاتا ہے، آپے آپ بن جاندہ ہوں۔ کدی کدی تے میں نہیں رہتا، وہ خود ہی بن جاتا ہے۔ یہاں پہ میں الف اللہ کا چنبے دی بوٹی کا میں کوئی شرح نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے اس کی شرح مکمل میں نے کی ہوئی ہے، وہ پارٹ 1 میں ہے، پہلا جو پارٹ 1 ہے ابیات باہو کا، اس میں آپ دیکھ لیں۔ اتنا میں ٹائم نہیں لوں گا کہ میرے مرشد نے میرے دل میں اس میں اللہ ذات کا بیج لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مجھے اس میں اللہ ذات کا جب میں نے تصور کیا اور میں انتہا تک پہنچا تو وہ مجھے نعم البدل عطا کرتا ہے۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں نعم البدل عطا کرتا ہے، یعنی مجھے اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے۔ یہ طالب کی بات ہو رہی، اڑیل کی بات نہیں ہو رہی، مجھے اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے۔ جس گت اتے سونا راضی، وہی گت سکھاندہ، جو میری حالت ہے، جو اس کی حالت ہے، صحیح سمجھ لے، جو وہ چاہتا ہے وہی میری حالت بنانا چاہتا ہے، مجھے اسی طرح بنانا چاہتا ہے، اور وہی مجھے سکھاتا ہے جو مجھے بنانا چاہتا ہے۔ وہ مجھے ہر دم یاد رکھتا ہے، ہر لمحے یاد رکھتا ہے، اور خود مجھے اٹھاندہ بہاندہ، میری ہر حرکات و سکنات وہ کرتا ہے، میری ہر حرکات و سکنات میں وہ ہوتا ہے۔ مجھے جو بھی بات ہے وہ خود ہی سمجھاتا ہے، مجھے ہر بات علم لدنی کے ذریعے وہ خود ہی سمجھاتا ہے، اور کبھی کبھی تو میری ذات ہی غائب ہو جاتی ہے، وہ خود ہی بن جاتا ہے۔ حرف بے شروع ہو رہا ہے یہاں سے، بیت نمبر 23 23واں بیت ہے۔ یہ بیت جو ہے نا، یہ اس وقت کا ہے جب آدمی سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک دم ہوتا ہے تو جب کوئی چیز ملے نا ایک دم بڑا خوش ہوتا ہے، ایک چھلانگے لگاتا ہے، پھر ایسا 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 وہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ملے، میں منگنی ہو جائے بڑا خوش ہوتا 4 دن، پھر شادی ہو جائے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک کی ذات مل جائے تو یہ حالت ہوتی ہے، میں بیت میں انہوں نے بیان کی۔ باہو باغ بہاراں کھڑیاں،
نرگس ناز شرمدہ ہو، باہو باغ بہاراں بہار کھڑیاں کھل گئیں، نرگس نرگس کے پھول ہوتے ہیں جو باغ میں ہوتے ہیں پھول وغیرہ، ناز فخر کرنا، شرمدہ ہو کہ مجھے اللہ پاک کی ذات مل گئی، ٹھیک ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اور جب میں نے اپنے اعمال بھی اندر دیکھے تو مجھے بڑی شرم اور حیا بھی آئی۔ جو آدمی فنا بقا پہ پہنچتا ہے اس کا کھاتا بھی دکھایا جاتا ہے پچھلا، کھاتا دیکھ لے۔ اس لیے فقیر بہت عاجز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اس کھاتے میں سے یہ اٹھا کے رکھ لے گا، یہ آج ابھی اس کا حساب دے، ٹھیک ہے۔ باہو باغ بہاراں کھڑیاں، بہاراں باغ کھڑیاں کھل گئیں، نرگس نرگس کے پھول جو ہوتے ہیں، ناز شرمدہ ہو، باہو مجھے جب جیسے ہی مجھے اللہ پاک کی ذات ملی، میرا دل خوشی سے پھول گیا اور باغ کی طرح کھل گیا، اور میں خوش ہو رہا تھا۔ تو میں نے جب اپنا اعمال نامہ اندر دیکھا تو شرم سے میرا سر جھک گیا کہ اللہ نے مجھ پہ کتنی مہربانی اور کرم فرمایا ہے کہ ان سب کے ہونے کے باوجود مجھے اپنا قرب عطا کیا، ٹھیک ہے جی۔ دل وچ کعبہ صحیح کیتے سو، پاکو پاک پرمدہ ہو، میں نے دل میں کعبہ صحیح وچ میں صحیح درست کر لیا، کیتوں سے کر لیا ہے، کیتوں سے کر لیا ہے، پاکو پاک پکیزہ، پرمدہ محبت دا کا، میں نے دل میں کعبہ، دل کا کعبہ نا، کعبہ سے ایک نا، یہ جو کعبہ ہے یہ اللہ پاک کا گھر ہے، تو جہاں اللہ پاک ہو وہ رب سچے دا حجرا، یہ جو کعبہ زمین پہ ہے نا خانہ کعبہ، یہ خانہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کا حجرا ہے، گھر ہے۔ جب انسان کا دل، سب سے بڑا گناہ بھلا کون سا ہے؟ کسی کا دل توڑنا ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی ہے کسی کا دل جوڑ دینا، کسی کے دل کی بھلائی کا۔ مندر ٹھا دے، مسجد ٹھا دے، جو کچھ ٹھیندا، پر کسی دا دل نہ ٹھاویں، رب دلاں وچ رہندا، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے مجھے جب اللہ پاک کی ذات مل گئی، اس کا ذکر نہیں، مل گئی کا ذکر نہیں ہے، وہ آگے ذکر حضور سلطان صاحب کا انداز ہے یہی، تو میرا کھڑ گیا، دل کھڑ گیا پھول کی طرح، اور میں چھلانگے لگانے لگا، اور خوشی مجھے بہت ہوئی، اور میرا دل باغ کی طرح کھل گیا، اندر باغ و بہشت مجھے نظر آئے، اور مجھے سب کچھ نظر آیا، لیکن اللہ نے تھوڑا سی جھلکی دکھا کر جب مجھے اس پہ فخر بھی ہوا، ناز فخر بھی ہوا بڑا، میں کہاں پہنچ گیا، اللہ کو پا لیا ہے، لیکن اللہ پاک نے جب میرا نامہ اعمال کھولا، اس کو دیکھ کر میں حیا سے پانی پانی ہو گیا، شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میں کہ اللہ نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود، ارحم الراحمین نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود، رحمت العالمین کے صدقے، مجھے میرے مرشد کے صدقے یہ کچھ عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دل وچ کعبہ صحیح کی، تو میرے دل میں کعبہ درست ہو گیا ہے، اللہ پاک کی ذات آ گئی ہے، کعبہ درست ہو گیا، کعبہ جو مرضی سمجھ لیں آپ یہاں پہ، اور پاکو پاک پرندہ، محبت سے پکیزہ ہے اندر، پاکو پاک پکیزہ، پرم محبت دا، محبت کہہ لو، پرم یا پیار کہہ لو، دا کا، اندر میرا کعبہ صحیح بالکل درست ہو گیا ہے، اللہ پاک کی ذات درست ہے، آ گئی ہے، اور اندر میرا پکیزہ ہو گیا ہے، پاکو پاک پرمدہ ہو۔ پرم ذرا پنجابی کا ایسا لفظ ہے، اس کا معنی نہیں کیا جا سکتا، پکیزہ ہی کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ طالب طلب طواف تمامی، تمامی میں نے تمام سب، طلب ہو، طواف ہو، تمامی سب، حب حضور حرمدہ ہو، سب کچھ اندر ہی چل رہا ہے، میں تو اندر ہی کر رہا ہوں سب کچھ، طلب بھی اندر ہے، طواف بھی اندر ہو رہا ہے، طالب بھی اندر ہے، حب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
کی محبت اندر چل رہا ہے سب کچھ، میں تو اندر ہی طواف کیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. گیا حجاب تھیس حاجی باہو، گیا اتر گیا حجاب تھیسے ہو گئے حاجی باہو، میرے سارے حجاب اتر گئے ہیں. جب آدمی خانہ کعبہ سے حج کر کے واپس آتا کیا کہتے ہیں؟ حاجی. حضور سلطان صاحب کہتے ہیں کہ حج یہ ہے کہ کعبے والے کو دیکھ کر آئے. یہ کعبے والے کو نہیں دیکھا تو حج کاہے کا ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کی کتاب ہے مالی الہمم، اس میں ایک آدمی حج کر کے آیا، اس سے آپ نے 10 سوال کیے، اس نے 10 کا ہی نام جواب دیا. اس میں ایک سوال یہ تھا کیا تم نے ان کی تجلیات کا مشاہدہ کیا؟ نہیں. کیا اس کو دیکھا؟ نہیں. 10 سوال تھے. انہوں نے کہا نہیں تیرا حج نہیں ہوا، دوبارہ کرو حج. ٹھیک ہے. وہ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ مجھے حج حاصل ہوا تو میں حاجی ہو گیا. ہمارے ہاں حاجی کہتے ہیں اس کو. جداں بخشیا راہ کرم دا ہو، جب بخشیس ہو عطا کیا، جداں بخشیس راہ کرم دا ہو، جب عطا کیا بخشیس عطا کیا، فضل و کرم کی راہ مجھے پہ چلا دیا، راہ فقر پہ چلا دیا، صراط مستقیم پہ چلا دیا. میں حاجی بن گیا اس کو دیکھ کر اور مجھے راہ فقر پہ چلا دیا. یہ اس کا کرم اور فضل ہے. تیسرا بیت ہے جی، پہلا الف کا بیت تھا نشست ششم کا، دوسرا بے کا تھا، اب بے شروع ہو گئی دوسرے سے. یہ 24واں بیت ہے بے کا، یہ بے کا بیت ہے. یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کی شان کے بارے میں ہے. 2-3 بیت ہیں اکٹھے. بغداد شہر دی کیا نشانی، اونچیاں لمیاں چیراں ہو. اونچیاں لمیاں چیروں پہ لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ یہی ہے کہ میں بغداد شہر گیا تے اونچی لمبی چیراں، میرے چیراں نہیں سمجھتے، لمبا سا زخم کا چیر لگ جاتا ہے، چاقو پھیر دیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ میرے جسم پہ کٹ ہی کٹ ہیں، چیر ہیں، اور اونچے لمبے ہیں، زیادہ چیر ہیں، کٹ لگ گئے ہیں. بغداد شہر وچ دی کیا نشانی، جتنے پیران دے پیر رہندے نے، جہاں پیروں کے پیر رہتے ہیں اپنا مرشد نہیں چھوڑتا تو پیروں کے پیر کیا حشر کرتے ہوں گے. یہ تو بات پھر سمجھنے والی ہے. مرشد نا اپنے بعد ایک مقام ایسا تھا جہاں حضور غوث پاک کے حوالے کا کیا جاتا ہے طالب کو، جس کو سمجھتا ہے جس کو کرنا ضروری ہے. بغداد شہر دی کیا نشانی، اونچیاں لمیاں چیراں ہو. تو بغداد شہر دی نشانی، بغداد شہر کی یہ نشانی ہے کہ میں گیا، میرے زخم پر جسم کی کٹ ہی کٹ، اونچے نیچے، یعنی کہ یہ کٹ نہیں، ظاہری طور پہ نہیں کہہ رہے، وہ ایک باطنی طور پہ دکھ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پہ کوئی کٹ نہیں لگتے اس رستے میں، جو لگتا ہے اندر ہی لگتا ہے. تو کہتے ہیں میرا تو جسم اتنا دکھ رہا ہے اور اتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تن من میرا پرزے میرا اندر باہر ظاہر باطن پرزا ہو چکا ہے. پرزا تو اردو کا لفظ ہے نا، پرزا ہو چکا ہے. جیوں درزی دیاں لیرا ہوں، جس طرح درزی کی کپڑے کے درزی وہ کپڑے سیتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹتا ہے نا، وہ جو اتنی لیریں بن جاتی ہیں، وہ چھوٹے ٹکڑے بیکار ہوتے ہیں. وہ سائڈ کپڑے سینے کے لیے جب وہ کاٹتا ہے تو وہ جو لکڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ بیکار ہو علیحدہ ہو جاتے ہیں. کہتے تن میرا اس طرح پرزے ہو گیا ہے جس طرح درزی کپڑا کاٹتا ہے وقت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں ہو جاتے اس کے کپڑے سے، کاٹتا ہے کاٹ کے علیحدہ پھینک دیے جاتے ہیں. انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں. ان لیراں وہی کپڑے کے ٹکڑے درزی کاٹ کے بیکار کر دیتا ہے. گل جسم پر، کفنی ایک لباس ہوتا ہے ایسے کر کے نا آگے سے کھلا ہوتا ہے، پہنتے ہیں. وہ پرانے زمانے میں جب کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا، ہاتھ سے بنتا تھا، تو وہ ان سے کیا ٹاکیاں
اور کپڑے پرانے کے ٹکڑے وغیرہ اکٹھے کر کے وہ ایک پیوند لگا لباس پہن لیتے تھے. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ فقیری لباس ہے. اس زمانے میں کھڈی پہ کپڑا بنا جاتا تھا, ملیں نہیں ہوتی تھی. ایک آدمی کو کوئی سال بعد ایک قمیض ملتی تھی. ایک کے وہاں کفن چوری کا بھی رواج عام تھا, لوگ کفن قبروں سے چوری کر لیتے تھے. تو یہ آج کے زمانے میں نا دیکھیں 8 سوٹ لیتے جا کے آپ. وہ تو جو کپڑا بناتے تھے جلہائے, ان کی تو اکڑ بھی بڑی مشہور ہے, یہی تھی کہ یہ جناب سردار بھی آیا ہے, یہ میں نے یہاں رکھ دو, 2 مہینے بعد آ جانا. تو دھاگا لے کے گھر سے ہی جاتے تھے نا. وہ کہتے ہیں تن میرا پرزے پرزے, یہاں آ کے میرا جسم پرزے پرزے, تن من دونوں حضور غوث پاک کے سامنے دونوں, تن من میرا پرزے پرزے ہو چکا ہے. جو سارا کچھ پایا یہ تھے آگے لگا, کچھ بھی نہیں پایا. جو میں نے پہنا تھا, جو میں نے حاصل کیا تھا اپنے پیچھے, جو میں نے حاصل کیا تھا, یہاں تو آگے پتہ چلا ہے سب پرزے پرزے, کچھ نہیں ہے, وہ زیرو ہو گیا ہوں یہاں آ کے میں. جی میں درزیدیاں لی رہا ہوں, اس کا مطلب یہاں آ کے مجھے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس ہے. یہاں آ کے مجھے پتہ چلا ہے ان لیران دی گل کفنی پا کے, ان ہی ٹکڑوں کا جو درزی کے ٹکڑے ہوتے ہیں کاٹے ہوئے, یہ جو میرا دل ہوگا انہاں دی میں کپڑے سلوا کے پہنوں گا اور رلساں سنگ فقیراں ہوں. اور یہاں فقیراں سے مراد گدا ہے, یہ فقیر وہ نہیں ہے, یہاں فقیراں سے مراد گدا ہے. کہ میں ایک کر کے نا تے بغداد شہر وچوں منگنا شروع کر دیں, بھیک مانگوں گا, درے اپنا غوث سے بھیک مانگوں گا, ٹک جاؤں گا وہاں پہ, وہاں سے ہلوں گا نہیں جب تک وہ بھیک نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں, یہی کہہ رہے ہیں, شہر دے کے ٹکڑے ٹکڑے منگساں مانگوں گا باہو. بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو, بغداد شہر سے بھیک مانگوں گا میں. کرسا میرا میرا ہوں, میرا حضور سیدنا غوث الاعظم کا ایک نام ہے, صفاتی نام, پیر میراں بھی کہتے ہیں انہیں. تو یا غوث غوث پکارتا پھروں گا اور ٹکڑے بھی بھیک بھی مانگتا پھروں گا اور آپ کو پکارتا بھی پھروں گا, سنبھال لیں. سمجھے نا, کوئی سمجھ آئی یا نہ سمجھ آئی ہو بار, اب میں اس سے زیادہ اردو نہیں کر سکتا اردو سننے والوں کے لیے. بے بغداد شریف ونج کراں سودا نئے کیتو سو ہوں, بغداد شریف ونج جا کر کراں کیا سودا. سودا سمجھتے ہیں آپ, کیا کہیں گے اردو میں سے, سودا ہی ہوتا ہے. نیا کیتا سو, نیا کیتا سو کیا, نیا سودا کیا. بغداد شریف جا کر ہم نے نیا سودا کیا ہے, یا نیا بیپار کیا ہے, یا نیا لین دین کیا ہے. رتی عقل دی دیکھ کر ہاں, رتی شاید آج کل کے بچوں کو نہ پتہ ہو, یہ سن 73 سے پہلے ہمارے انڈیا اور پاکستان کے پیمانے تولنے کے اور ہوتے تھے, سیر کہتے تھے اسے, آپ کلو گرام ہے, اس وقت سیر ہوتا تھا. تو رتی جو ہوتی ہے نا, 8 چاول ایک رتی ہوتی ہے, 8 رتی ایک ماشا, 12 ماشا ایک تولا, 5 تولے ایک چھٹانک, 4 چھٹانکیں ایک پاؤ, اور 4 پاؤ ایک سیر, یا 16 چھٹانکیں ایک سیر. یہ اس وقت کے پیمانے تھے. 8 چاول ایک رتی کے برابر ہوتا ہے, یہاں سے وزن شروع ہوتا ہے, یہ وزن کا پیمانہ پرانے زمانے میں تھا. تو رتی یعنی 8 چاول کے برابر کا پیمانہ ہے. رتی عقل دی دے کراں, میرے کو تو صرف ایک عقل جڑی ہے نا وہ بھی رتی پار ہے. میرے پاس جو عقل ہے ایک رتی کے برابر ہے, 8 چاول کے برابر ہے, وزن کے برابر. کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے سیر دے دوں. رتی عقل کی ہے میرے پاس,
وہ دے کر بوجھ بھار غماں دا گدیسے ہو، گدیسے لیا ہے غماں دا غموں کا بھار بوجھ، جو میرے پاس رتی عقل کی تھی نا وہ دے کر میں نے غموں کا بوجھ اٹھایا ہے، یہاں سے غموں اور دکھوں کا بوجھ اٹھایا ہے۔ یہ طالب کی بات ہو رہی، عام بندے کی بات نہیں ہو رہی۔ عام بندہ مزار پہ جاتا ہے نا تو اس کی اور بات ہوتی، طالب جاتا ہے اس کی اور بات ہوتی، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بھار بریرا منزل چکھیری، بھار بوجھ، بریرا بھاری، منزل زیادہ ہے، چکھیری یعنی چکھیری زیادہ ہے منزل، اوڑک آخر کار، ونج کر آخر کار، پہتیسے ہو پہنچ گئے۔ بڑا بھاری بوجھ ہے یہ جو مجھے دیا گیا ہے، امانت کا بوجھ، بہت بھاری بوجھ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، آخر کار ہم منزل پر پہنچ گئے۔ اوڑک آخر کار، ونج پتیسے، ونج کر پہنچ کر، اوڑک آخر کار، ونج پہنچ کر، پتیسے پہنچ گئے، آخر کار بھاری بریرا منزل چکھیری، بہت بڑا بوجھ ہمیں دیا گیا ہے اور ہم اس بوجھ کے ساتھ منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ بوجھ کیا ہے؟ سب سے بڑا بوجھ کون سا ہے؟ امانت الہیہ کا، ہمیں امانت الہیہ کا بوجھ دے دیا گیا ہے۔ اب حضور سلطان صاحب کا تصور کریں، دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، حضور نے بیعت کیا، حضور غوث پاک کے حوالے کیا، انہوں نے جو حال کیا وہ بتا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ذات صفات صحیح کیتی سے باہو، جب میں نے ذات اور صفات کو درست کر لیا، ذات میں فنا ہوا، صفات پہ واپس آیا مجھ سے ہوتا ہوا، تاں جمال لدیسے ہو۔ اور یہاں پہ اللہ پاک کا جمال کہہ رہے ہیں، لدیسے ملا، پا لیا، لدیسے کو پا لیا بھی ہوتا ہے، ملا بھی ہوتا ہے، تاں تب صحیح کیتے سو درست کی، ذات جب ذات اور صفات ہمارے ہم فنا فی اللہ سے بقا باللہ واپس پہنچ گئے بقا پہ ہو کر، تب ہمیں اللہ پاک کا جمال جو ہے نا ملا، سمجھے؟ میں آپ کو اب کیا بتاؤں، فنا میں تو بندہ ویسے ہی شریعت سے ہی فارغ ہوتا ہے، اور جو ملے نا ادھر آیا نا ذرا گالی نکال دی، جو کر دیا، کیونکہ اس کو ہوش نہیں ہوتی۔ فقیر جب واپس آتا ہے نا تو پھر وہ اللہ پاک کی صفات سے متصف ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے وہی ہوتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، اور رحمت العالمین ارحم الراحمین، ہر پہ ایک پہ رحم کرنا اس کا شیوا ہوتا ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار اس کے سامنے آ جائے وہ اسے نہیں، اس کے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ تو یہ ان کا سفر ہے، انہوں نے سفر اپنا پچھلے بیعت میں بھی اس بیعت میں بیان کیا ہے، میں نے آپ کو بیان کر دیا، دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کر کے حضور غوث پاک کو بغیس کو لے جائیں۔ یہ بیعت جو ہے نا حضور قلب کے بارے میں، وہ ایک حدیث پاک لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی عبادت نہیں ہوتی، یعنی اللہ پاک کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہے تو عبادت کس بات کی؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سر اسرار میں فرماتے ہیں، جو اللہ پاک کو دیکھے بغیر عبادت کرتا ہے وہ ریاکار ہے۔ یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، باج حضوری نئی منظوری توڑے پڑھن بانگ سلاتا ہوں، باج بغیر حضور قلب کے نہیں قبولیت منظوری، حضور قلب کے بغیر کوئی قبولیت نہیں ہے، توڑے خواہ پڑھیں، بانگ اذان دیں اور نمازیں ادا کریں، حضور قلب کے بغیر نہ تو اذانیں قبول ہوتی ہیں نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ روزے نفل نماز گزارن توڑے جاگن ساریاں راتاں ہوں،
خواہ روزے رکھیں سارا دن، خواہ سارا دن نفل پڑھتے رہیں، خواہ ساری رات جا کر نماز ادا کریں حضور قلب کے بغیر۔ یہ اوپر میں نے بیان کر دیا اس کے، یہ گزارن ادا کریں، توڑے خواہ جاگن شب بیداری، ساریاں راتاں، تمام راتاں جمع کر لو۔ یہ شاعر ہیں نا، انہوں نے قافیہ ملانا ہوتا ہے۔ باجوں قلب حضور نہ ہوئے توڑے کڈن سہ زکاتاں ہوں، باجوں بغیر حضور قلب کے، قلب حضور قلب کے نہ ہوئے قبول نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتی۔ توڑے خواہ کڈن سینکڑوں خواہ سینکڑوں زکاتیں نکالیں، لیکن حضور قلب کے بغیر وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ان کی شرح یہ کر لیتے ہیں کہ حضور قلب کے بغیر نہ تو اذان قبول ہوتی ہے، نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ نفل قبول ہوتے ہیں، نہ روزے قبول ہوتے ہیں، نہ قیام اللیل ہونا قبول ہوتا ہے، اور نہ دن کو نفل نمازیں پڑھنا قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی زکاتاں ہم کروڑوں میں زکات دینا، ہیں ایسے لوگ کروڑوں میں زکات دیتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے۔ آخری فقرہ کہتے ہیں، باج بغیر فنا رب حاصل نہ ہی نہیں، باج بغیر فنا کے رب حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم اس کی اپنی ذات کو ختم کر کے اس کی ذات میں فنا، اپنی ذات کو ختم کرو گے تو اس کی ذات میں فنا ہوگے۔ نہ تاثیر جماعتاں ہوں، جماعتوں میں بھی کوئی تاثیر نہیں، آپ نماز با جماعت کہہ لیں یا آپ کہہ لیں، ویسے جماعتیں بنائی پھر رہے ہیں لوگ، وہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، حضور قلب کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ اس کا تو یہی، اگر کوئی سمجھ نہ آئیے تو مجھے بتا دیں، وہ ذکر انہوں نے سارا ہی کر دیا۔ تھوڑا سا ایک مصرع ہے، باج فنا رب حاصل نہ ہی با، فنا کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ملتی، خود کو فنا کیے بغیر اللہ پاک کی ذات نہیں ملتی۔ نہ تاثیر جماعتوں، تو جماعتوں میں بھی کوئی تاثیر نہیں ہے جماعت سے۔ اب یہ اس کا حاصل یہ ہے اردو میں، حضور قلب کے بغیر نہ تو کوئی چیز بھی قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرتی، خواہ وہ اذان دیں آپ، خواہ وہ نمازیں ادا کریں، خواہ روزے رکھیں، خواہ نفل پڑھیں، خواہ ساری رات نمازیں ادا کرتے رہیں، خواہ ساری رات جا کر عبادت کرتے رہیں، شب بیداری کرتے رہیں، خواہ آپ زکاتیں نکالیں سینکڑوں، یعنی کہ کروڑوں زکات بھی نکال دیں، رب حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جماعت میں جماعت قبول ہو سکتی ہے۔ اور فنا کے بغیر، اپنی ذات کو فنا کیے بغیر، ذات کو فنا کرنے کا مطلب ہے اپنی خواہشات اور تعلقات کو ختم کر دو، فنا ہو جاؤ گے۔ تو اپنی ذات کو فنا کیے بغیر اللہ کی ذات بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ آج کی نشست ششم کا یہ آخری بیت ہے۔ یہاں ادب کے بارے میں ہو رہا ہے، کوئی بھی ادب ہو، مرشد کا ادب ہو، کوئی بھی ادب ہو، ان ادب کے بارے میں یہ بیت ہے۔ بے ادباں نہ سار ادب دی، گئے ادباں تو وانجے ہو، بے ادباں بے ادب نہ نہیں، سار خیال خبر، ادب دی ادب کی، گئے ادباں تو وانجے ہو، ادب سے وہ محروم ہو گئے، ادب سے وہ محروم ہو گئے، خالی ہاتھ رہ گئے۔ بے ادبوں کو ادب کی کوئی خبر نہیں ہے کہ ادب کیا چیز ہے، ادب کے کیا مقامات ہیں، ادب کیا دیتا ہے، اور بے ادب جو ہے نا وہ خالی ہاتھ رہ گئے، ہر چیز سے محروم ہو گئے۔
دیکھیں ہماری ساری عبادت ہمیں ادب سکھاتی ہیں. جیڑے ہون مٹی دے بھانڈے کدی نہ ہوندے کانجے ہو. جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی کانچ کے برتن نہیں بن سکتے. جو جیڑے جو ہوں مٹی دے کے بھانڈے برتن کبھی بھی نہ ہوندے نہیں ہو سکتے کانجے کانچ کے شیشے کے برتن. یعنی کہ جو مٹی کے برتن ہونا وہ کبھی شیشے کے برتن نہیں بن سکتے. بے ادب جو ہے نا مٹی کا برتن ہوتا ہے، شیشے کا برتن نہیں بن سکتا. یا یہ سمجھ لیں جو طالب دنیا ہے وہ کبھی طالب مولا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. جیڑے مڈ قدیم دے کھیڑے کدی نہ ہوندے رانجے ہو. یہ پنجاب کی ایک لوک داستان ہے ہیر رانجھا. رانجھا اس کا ہیرو ہے اور ہیر اس کی ہیروئن ہے، اور کھیڑا وہ ہے جو ہیروئن کو بیاہ کر لے گیا تھا بغیر قبول کرائے. یہ ایک لوک داستان اس کی مثال دی ہے. مڈ قدیم ازل سے، اس کا مطلب ہے جیڑے جو ازل سے شقی ہیں. دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں شریعت میں بھی، شقی اور سعید. شقی وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ سے رد کیا ہوتا ہے، سعید وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے. جو ازل سے شقی ہیں وہ کبھی بھی سعید نہیں بن سکتے. رانجھے کا یہاں یہ مطلب ہے. رانجھے کو سعید کے معنوں میں لیں اور مڈ قدیم کو ازل سے لیں اور کھیڑے کو شقی سے لیں کہ انہوں نے ہیر نے قبول بھی نہیں کیا تھا اس کو اپنے شوہر، تب بھی وہ بیہوش کر کے لے گئے تھے. تو جو ازل سے شقی ہیں، جو بدبخت ہیں، جو اللہ پاک کی بارگاہ سے جنہیں دھتکار دیا گیا ہے، وہ کبھی بھی اللہ پاک سعید نہیں ہو سکتے، محبوب نہیں ہو سکتے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے. جیں دل حضور نہ منگیا باہو، جیں جس دل حضور نہ نہیں منگیا مانگا، گئے دونوں جہانی جہانوں وانجے محروم ہو گئے. اور وانجے پہلے میں آخری میں جنہوں نے حضور قلب طلب نہ کی، اللہ کی طلب نہ کی، اللہ کے پاک کی بارگاہ کی طلب نہ کی، جو اللہ پاک کی طلب سے محروم رہے وہ دونوں جہانوں سے محروم رہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.